چوہدری صاحب، یہ جو بارہا بات کی جاتی ہے کہ جناب کوئی ڈیل ہو رہی ہے یا پھر آپ کہتے ہیں کہ انگیجمنٹس ہونی چاہیے، تو بات یہ ہے کہ اس وقت ایٹ پریزنٹ ان حالات میں پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے اور کتنی اسپیس ہے، پولیٹیکل اسپیس کیا ہے کسی ڈیل کی، یا پھر جو پولیٹیکل انگیجمنٹس ہیں وہ اگر ہیں تو کس سے کرنی ہوں گی؟ انگیجمنٹ تو دیکھیے عمران، ہر وقت سپیس رہتی ہے اور رہنی چاہیے، لیکن اس وقت جو معاملہ ہے میرے خیال میں ابھی بھی فوری طور کے اوپر تحریک انصاف کو جو توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ پہلے اپوزیشن پارٹیز پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میری جتنی بھی بات ہوتی ہے تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے، میں ان سے یہ کہتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت آپ کو نہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے کوئی ڈیل دے گی، نہ آپ کو حکومت کوئی ڈیل دے گی، کیونکہ وہ آپ کو کمزور سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے نا، سیاسی، اخلاقی اور قانونی طور کے اوپر تو حکومت پہلے ہی ہار چکی ہے۔ وہ تو اب کہتے ہیں فزیکلی آپ ہم سے لے سکتے ہیں تو لے لیں، ورنہ تو ہم نہیں دیں گے۔ تو پھر آپ کو اسٹریٹ پاور پہلے ان کے برابر، ان کی توقع کے مطابق جب آپ کر لیں گے تب وہ آپ سے بات کریں گے۔ آپ اسٹریٹ پاور برابر کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ کا جے یو آئی سے، جی ڈی اے سے اور جماعت اسلامی سے آپ کا ایک الیکٹورل، ایک آپ کا الائنس ہو۔ فضل الرحمان صاحب سے جو گفتگو ہوئی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کی، وہ بڑی اچھی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے جو نہیں، جی لیکن ڈی اے ہے لیکن وہ وہ بھی مولانا تیار ہے۔ صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ابھی تک خود کلیئر نہیں ہے کہ ہمیں ان سے بات کرنی ہے یا نہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے بات کرنی ہے، ایک بندہ کہتا ہے بات نہیں کرنی۔ تو پارٹی لائنز کیا ہیں اس وقت، جو پارٹی پرنسپل لائنز ہیں وہ کیا ہیں سر؟ نہیں دیکھیے، میں سمجھتا ہوں عمران خان نے تو کہہ دیا ہے نا کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں، اور آج تو جے یو آئی نے بہت بڑا جسچر دیا ہے، جہاں پہ اگرچہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کی میرا خیال ہے کچھ 7 سیٹیں آج کے فیصلے سے افیکٹ ہوتی ہیں، لیکن نہ صرف یہ کہ انہوں نے فیصلے کو ویلکم کیا ہے، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس پہ کوئی نظر ثانی اپیل نہیں دائر کریں گے۔ ایکچولی انہوں نے اس ورڈکٹ کو جو ہے سپریم کورٹ کا، اس کو انہوں نے تسلیم کیا ہے۔ تو یہ غیر سگالک ہے تحریک انصاف کی طرف، اور اس کو ہمیں آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس میں اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ان ٹچ ہیں، اسی طریقے سے اور لوگ جو ہیں جو ان کے ساتھ ان ٹچ ہیں۔ سو بہت اہم بات ہے کہ جو پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ ہے وہ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جلدی فارملائز کرے اپنا یہ ریلیشن شپ، اور اس نہیں، کے لیکن نتیجے یہ میں ریلیشن شپ جس کو آج آپ نے نارملائز کرنا پڑ رہا ہے، ماضی میں سر یہ ذمہ داری کس کی تھی؟ مطلب کون اس کو اس ٹیمپریچر تک لے کر گیا مولانا کے خلاف جلسوں میں؟ یہ ساری چیزیں مطلب یہ جو سیاسی روش تھی اس کا نقصان ہی ہوا نا پورے سسٹم کو اور سیاسی اقدار کو۔ دیکھیے پالیٹکس میں تو ڈویژنز ہوتی ہیں، اس میں کیا، امریکن پالیٹکس میں اس وقت دیکھیے بائیڈن اور ٹرمپ کی جس قسم کی آپس میں ہیٹڈ ڈیبیٹس اور جس قسم کی گفتگو ہوتی ہے، ہماری تو شاید اس سے بہت کم ہے۔ اور اسی طریقے سے جو باقی، اگر آپ ابھی فرینچ پریزیڈنٹ کا، اگر آپ نے فرینچ الیکشن کو فالو کیا ہو یا آپ نے انڈین الیکشن کو فالو کیا ہو، تو یہ ڈویژن بھی ہوتا ہے، تو یہ لیکن ایسی سر اس میں لیکن قیامت نہیں آ لیکن گئی۔